طالب علم تھے، لیکن آج ان کے سر پہ جو دستار حفظ رکھی جائے گی نا، اب یہ عام نہیں بلکہ خاص میں شمار ہونے لگے گا۔ اب یہ عام نہیں، اب ان کا شمار خاص لوگوں میں ہونے لگے گا۔ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی برکت کیا ہے؟ دنیا میں 114 صحیفے اللہ نے اتارے، دنیا میں 4 بڑی بڑی کتابیں اللہ نے اتاری، لیکن ہر صحیفے میں ان کی امت کے لوگوں نے، ہر کتاب میں اس کے ماننے والوں نے کچھ نہ کچھ رد و بدل کر ڈالا، کچھ نہ کچھ گھٹا بڑھا ڈالا، کچھ نہ کچھ کمی بیشی کر ڈالی۔ لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن آج کے 1400 سال پہلے جس طرح مصطفیٰ پہ اترا تھا، وہی قرآن آج محمود پور میں بھی نظر آ رہا ہے، وہی قرآن دنیا کے کونے کونے میں نظر آ رہا ہے۔ ہم نے پوچھا پروردگار عالم بتا تو صحیح، دنیا کی ساری کتابوں میں رد و بدل ہو گیا ہے، دنیا کے ساری کتابوں میں گھٹا و بڑھاؤ ہو گیا ہے، لیکن تیرا قرآن کیوں نہیں گھٹا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے، رب نے وعدہ فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے بندو، قرآن میں نے اتارا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا، میں ہی اس کی پہرے داری۔ قرآن رب نے اتارا اور رب نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا لے لے، کیا اس میں کچھ گڑبڑ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ابھی ایک کمینہ رافضی جس کو وسیم رضوی کہا جاتا ہے نا، سال 2 سال پہلے ادری صاحب جانتے ہوں گے، آپ لوگ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے جان گئے ہوں گے، اس نے کہا تھا قرآن میں 26 آیتیں گڑبڑ ہیں، اس کو نکال دینا چاہیے۔ بڑی کوشش کری اس نے، سپریم کورٹ میں اس نے اپلیکیشن فائل کری کہ قرآن سے 26 آیتیں دنگا بھڑکانے والی ہیں، ان کو نکال دینا چاہیے۔ ادھر سپریم کورٹ نے اس کی عرضی خارج کر دی، ادھر رب نے انتظام کر دیا کہ تجھے دین ہی سے نکال دیا جائے گا۔ تو قرآن بدلنے آیا تھا، خدا تیرا تھانہ بدل دے گا، نہ خدا ہی ملا، نہ رسالے سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کہیں کے نہیں رہ گئے۔ اور آج ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر اس کا ایک ویڈیو آیا تھا کہ لوگ میرا گھر توڑنے پہ لگے ہیں، میرا فلاں کام کرنے پہ لگے ہیں۔ یار جو خدا سے پنگا لے لیتا ہے، خدا اس کو ننگا کر ہی دیتا ہے، خدا اس کو بالکل بدنام زمانہ کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائی آؤ ذرا دیکھو قرآن کا معاملہ کیا ہے۔ آؤ تمہیں میں لے کے چلتا ہوں صوبے بنگال میں، جہاں کی راجدھانی کا نام کلکتہ ہے، جہاں کی مکھ منتری کا نام ممتا بنرجی ہے، جہاں کی بھاشا بنگلہ زبان بولی جاتی ہے، وہی بنگال کی سرزمین ہے۔ اسی سرزمین پہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا دارالحکومت بنگال کو بنایا تھا، کلکتہ شہر پہ بڑا فوکس تھا ان کا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی والے نے ایک فیصلہ یہ کیا تھا، وہاں پورے ہندوستان میں جب ان کا قبضہ ہو گیا، ایک انگریز کے گھر پہ ایک مسلمان نوکر رہا کرتا تھا، انگریز کا کھانا پکاتا، انگریز کی چائے بناتا، انگریز کے گھر کی صفائی کرتا تھا، لیکن اس مسلمان بندے کا کام کیا تھا؟ قرآن کے ماننے والوں، نبی کی عظمت میں یہاں چل کے آنے والوں، آؤ ذرا دیکھو گھر میں انگریز کے ہے، نوکر انگریز کا ہے، لیکن ایمان اتنا مکمل ہے، عقیدہ اتنا پاکیزہ ہے کہ اٹھتا ہے صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ جب تک تلاوت ہو نہیں جاتی ہے، تب تک گھر میں جھاڑو نہیں لگے گا، جب تک تلاوت ہو نہیں جائے گی، تب تک چائے نہیں بنے گی، جب تک تلاوت ہو نہیں جائے گی، تب تک کھانا نہیں بنے گا، جب تک خدا کا کلام پڑھ لیا نہیں جائے گا، تب تک دنیا کا کوئی کام کیا ہی نہیں جائے گا۔ قرآن انگریز نے کہا کہ بھائی ایک کام کر، ہمیں آج آفس ذرا جلدی جانا ہے، تو ہماری چائے پہلے بنا دے، قرآن بعد میں پڑھ لینا، ہماری چائے پہلے بنا دے۔ مسلمان تھا، کہنے لگا انگریز صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی چائے کی چکر میں اپنا نیم بدل دوں؟ آپ کی چائے کے چکر میں خدا کا قرآن پڑھنا بند کر دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، پہلے قرآن پڑھا جائے گا پھر چائے بنے گی۔ اب وہ کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں تم میرے نوکر ہو، میں نے تمہیں نوکری دی ہے، میں تمہیں روزی دیتا ہوں۔ مسلمان قرآن پڑھنے والا بندہ کہتا تو جھوٹا ہے،
نوکری تو نے ضرور دیا ہے لیکن روزی دینے والی ذات خدا تعالیٰ کی ہے۔ اللہ قرآن کے 12ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں کوئی جاندار ایسا ہے ہی نہیں جس کو پروردگار روزی نہ دیتا ہو۔ تمہارا کام روزی بانٹنا نہیں ہے، تمہارا کام نوکری پہ رکھنا ہے۔ چاہو تو نوکری سے نکال دو، چاہو میری تنخواہ روک دو، چاہو میرے پیسے کاٹ لو، لیکن پہلے قرآن پڑھا جائے گا، چائے بعد میں بنائی جائے گی۔ اب وہ بندہ بڑا چڑ گیا، میرا نوکر میرے پیسوں پہ پلنے والا اور مجھے کو آنکھیں دکھا رہا۔ اس نے کہا تیرا دین جھوٹا، تیرا مذہب جھوٹا، تیرا قرآن جھوٹا، تیرا خدا جھوٹا۔ مسلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا سن، میں تیرے نبی کو تو جھوٹا نہیں کہہ سکتا چونکہ میرے بھی نبی ہیں حضرت عیسیٰ۔ میں اس کتاب کو تو جھوٹا نہیں کہہ سکتا جس کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا، لیکن جو تم لوگ پڑھ رہے ہو اس وقت جسے بائبل کہتے ہو، اس میں ضرور تم نے جھوٹ کو بھر دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، میں سچا، میرا رب سچا، میرا قرآن سچا، میرا دین سچا، میرا ایمان سچا ہے۔ بات پڑھنے لگی، بات پڑھتے پڑھتے اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ چلو پتہ لگایا جائے کس کا دین سچا ہے کس کا دین جھوٹا ہے۔ بات کیسے پتہ لگائی جائے گی؟ کہا تھلا چوراہے پہ چلتے ہیں، آگ کا گولا بناتے ہیں، آگ کا گڈھا کھودتے ہیں، اس میں آگ جلاتے ہیں۔ تم اپنا قرآن ڈال دینا، میں اپنی انجیل ڈالوں گا، جس کی کتاب چل جائے گی وہ دین جھوٹا مانا جائے گا، جس کی کتاب بچ جائے گی وہ دین سچا مانا جائے گا۔ مسلمان نے کہا اللہ کی قسم میں یہ چیلنج قبول کرنے کے تیار ہو، میں یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ آؤ ذرا دیکھو، دن آ گیا ہے، تاریخ آ گئی ہے، بنگال کی سرزمین اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار مسکرا رہی ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، سارے لوگ اکٹھا ہے، آگ جلا دی گئی ہے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی ہے، یہ مسلمان بندہ اٹھا ہے، وہ نماز فجر ادا کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے، تلاوت کرنے کے بعد قرآن کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، سینے سے چپکاتا ہے، رب کی بارگاہ میں کہتا پروردگار میں نے یہ جو دعویٰ کیا ہے یہ اپنے دم پہ نہیں تیرے کرم پہ کر لیا ہے، یہ دعویٰ اپنے آپ پر نہیں تیری رحمت کے بھروسے میں نے کیا ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے بنگال میں مسلمانوں کا بول بالا ہو جائے، اگر تو یہ چاہتا ہے تیری کتاب کے آگے دشمنوں کا نقصانہ ہو جائے، اگر تو یہ چاہتا ہے تیری حقانیت کا پرچم لہرانے لگے، اے میرے مولا آج مجھے اس امتحان میں کامیابی دے دے، آج مجھے اس امتحان میں کامرانی عطا فرما دے۔ یہ دعا کرتا ہوا کتاب کو کبھی چومتا ہے، کبھی سینے سے لگاتا ہے، کبھی سر پہ رکھتا ہے، آنکھیں برس رہی ہے، ساون بھادو کی برسات ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کا بندہ ہے، قرآن پاک کو لے کے ہاتھ میں رب سے دعائیں مانگ رہا ہے، مولا میری لاج بچا لے، پروردگار میری عزت بچا لے۔ اب ادھر عیسائی اٹھا ہے، اٹھنے کے بعد نہایا ہے، نہانے کے بعد سوٹ بوٹ تیار کیا ہے، پرفیوم لگایا ہے، لگانے کے بعد اپنی کتاب کو لیا ہے۔ مسلمان بھی جا رہا ہے آگ کے میدان کی طرف، عیسائی بھی جا رہا ہے آگ کے میدان کی طرف، لیکن دونوں کے چلنے کا انداز بڑا الگ ہے۔ مسلمان جا رہا ہے تو قرآن سینے سے لگا کے جا رہا ہے، مسلمان جا رہا ہے تو رب کا قرآن سر پہ رکھ کے جا رہا ہے، کبھی چومتا ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے، کبھی محبت سے اس کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے قرآن چومنا بھی عبادت ہے، قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن چھونا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے۔ عیسائی جا رہا ہے تو اپنی کتاب کو بیت کی طرح ہاتھ میں لٹکائے ہوئے جا رہا ہے، لٹکائے ہوئے جا رہا ہے۔ دونوں میدان میں پہنچ گئے ہیں، آگ چل رہی ہے، سارا مجمع لگا ہے، لوگ انتظار میں ہیں، آج حق و باطل کا فیصلہ ہونے والا ہے، آج عدل و انصاف ہونے والا ہے، آج یہ پتہ چلے گا کہ اسلام سچا ہے کہ عیسائیت سچی ہے، آج پتہ چلے گا کہ قرآن سچا ہے کہ انجیل سچی ہے۔ عیسائی اپنی طرف کتاب لے کے کھڑا ہے، مسلمان اپنا قرآن لے کے کھڑا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرو، مسلمان نے کہا چلے تم پہلے اپنی کتاب ڈالو، عیسائی کہتا نہیں پہلے تم اپنی کتاب ڈالو۔ مسلمان کہنے لگا اپنی ڈالو، عیسائی کہنے لگا اپنی ڈالو۔ یہ اپنی میں پھر لفڑا بڑھ گیا، کوئی پہل کرنے کو تیار نہیں۔
جب بڑی دیر ہو گئی معاملہ نہیں نپٹ رہا تھا تو مسلمان نے کہا عیسائی ایک کان کھول کے ایک بات سن، اب آگ میں صرف کتاب نہیں ڈالی جائے گی بلکہ ساتھ میں کتاب والے کو بھی چلنا پڑے گا۔ چل تو اپنی کتاب لے کے چل، میں اپنا قرآن لے کے چلتا ہوں تاکہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جس کی کتاب بچے گی اس کی جان بچ جائے گی، جس کی کتاب چلے گی اس کی جان چلی جائے گی۔ اب یہ عیسائی تھر تھر لگا، اپنی کتاب کو دور پھینکا، میرا مذہب جائے بھاڑ میں، میری